السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 10 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھا جاتے ہیں تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے اموال ظلم سے کھا جاتے ہیں، یعنی ان کا بنتا نہیں ہے کھانا، کھا جاتے ہیں وہ۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں ظلم ہوتا کیا ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، اس کے مقام سے یا تو بہت نیچے گرا دینا یا اس کے مقام سے بہت اس کو اونچا کر دینا۔ اب اس میں ظلم کی تمام اقسام آ جاتی ہیں، ظلم کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ہے عربی زبان، یہ ہے اس کی فصاحت اور بلاغت۔ تو ایک ظلم کر کے جتنے بھی یعنی ظلم کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس ایک لفظ میں آ گئی۔ اب دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اتنی وسیع اور اتنی بلیغ ہو، اس قدر اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہو، وہ صرف عربی ہی ہے۔ اس لیے عربی میں کلام کیا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا، کیونکہ جتنی فصاحت و بلاغت اس زبان کے اندر ہے کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے اموال ظلم سے کھا جاتے ہیں، اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو ظلم کے ساتھ مال کھانا ہے وہ کیا ہے جو کھاتے ہیں؟ وہ ان کے لیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یتیموں کا مال ظلم سے کھایا، قرآن اس کو آگ بول رہا ہے۔ یاکلون فی بطونہم نارا، یہاں پر نارن کا لفظ ہے۔ اب یہ آگ چولہے والی ہے، آپ ذرا غور کریں۔ یہ جو نار، یہ جو جہنم ہے، جہنم کی جو آگ ہے اس کو بھی نار کہا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جب بھی یہ لفظ آتے ہیں کہ یہ وہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر یہ جو یتیموں کا مال جو کھاتے ہیں تو کیا وہ ایکچولی آگ ہوتا ہے جس کو قرآن آگ بول رہا ہے؟ ایکچولی آگ نہیں ہے، یہ میٹافر کے طور پر استعمال کر رہا ہے یہ لفظ۔ ایسے ہی جہنم کے اندر جو نار ہے وہ بھی یہ چولہے والی آگ نہیں ہے، وہ بھی میٹافر ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں غصہ کی آگ، انتقام کی آگ، نفرت کی آگ، تو یہ ہم بولتے ہیں۔ لالچ کی بھی آگ ہوتی ہے، ہرس کی بھی آگ ہوتی ہے، لیکن انتقام کی آگ، غصہ کی آگ، یہ تو ہم بولتے ہیں۔ عداوت کی آگ، کہ وہ اپنی عداوت کی آگ میں جل رہا ہے۔ عداوت کی کوئی ایکچولی آگ نہیں ہوتی کوئی بھی، وہ اپنی نفرت میں ہی جل بھن رہا ہے۔ تو نفرت کی ایکچولی کوئی آگ نہیں ہوتی، یہ استعارے ہیں زبان کے، اور یہی استعارے یا میٹافر اللہ نے اس کتاب کے اندر بھی رکھے ہیں۔ یہ قرآن ادبی اعتبار سے بھی بڑی بلند پایہ کتاب ہے عربی زبان میں۔ تو یہاں پر یعنی یہ چیزیں ضمنی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے قرآن کے میسج کو اوورآل سمجھنا ہے، تو اس لیے جہاں پر بھی اس قسم کے الفاظ آئیں گے ہم آپ کو بار بار رپیٹ کر کے سمجھائیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی قرآن کریم جس کو آگ بول رہا ہے وہ ایز اے میٹافر اس کو یوز کر رہا ہے، ایکچولی وہ اس کی میننگ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ یہ ظلم کی ایک آگ ہے، ظلم سے کھا رہے ہو تو ڈیفینیٹلی تم نے اپنے حصے کا نہیں کھایا، تم نے تو ان کا حق مار کے کھایا ہے۔ تو یہ جس طرح آگ انسان کو جلا دیتی ہے، اسی طرح یہ جو ناحق مال ان کا جو تم نے غضب کیا، اس کو چھینا اور کھا گئے، تو اسی طرح وہ آگ کی طرح تمہیں جلائے گا۔ بظاہر تم یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ان کا کھا لیا، بڑے خوش ہو رہے ہو،
لیکن یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا، اس سے تمہیں ان دی لانگ رن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی دولت کی ہوس اور بھڑکتی ہے، یعنی اس سے یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان کی دولت کی ہوس اور بھڑکتی ہے، یعنی ایک تو نا کہ آپ نے کھا لیا، چلیں بات ختم ہوئی۔ وہ کہتا ہے پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، جب ظلم کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اپنی کمائی کی بجائے دوسروں کی کمائی کو ہڑپ کرتا ہے، اس کو غصب کرتا ہے، کھا جاتا ہے، تو یہ جو دولت کی جو ہوس ہوتی ہے پھر اور بھڑکتی ہے، جیسے آگ بھڑکتی ہے نا، ویسے وہ مزید بھڑکتی ہے۔ اس سے پھر وہ اور ظلم کرتا ہے، اور لوگوں کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کھاتا ہے، اس سے اور زیادہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما مزید رکتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ذات کی نشو و نما دینے سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی جو نشو و نما ہے یہ لینے سے ہوتی ہے، آپ اس کو فوڈ دیں گے یہ نشو و نما پائے گا، یہ جو ہماری باڈی ہے۔ جو انسانی نفس ہے اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، یا یوں کہ انسانی ذات کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ضرورت مندوں کو دینے سے۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ضرورت مندوں کو دینے کی بجائے الٹا یتیموں کا مال تم ناحق طریقے سے تم کھاتے ہو، تو یوں سمجھ لو کہ تم آگ کھا رہے ہو، اور وہ آگ تمہیں جلا کر رکھ دے گی۔ تو یہ میٹافوریکلی بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ بات کو سمجھانے کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے، استعارہ کی زبان میں کسی بات کو سمجھانا، یہ ادب کی روح سے بہت بڑا اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ باتیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ ضرب الامثال بھی بنی ہے، اسی لیے یہ محاورے بنے ہیں کہ بات کو آپ ایک آدھے جملے میں آپ بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہو کہ جو آپ بڑے بڑے مضمون لکھ کر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو قرآن کریم نے اس انداز کو اپنایا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ ان کی دولت کی ہوس اور زیادہ بھڑکتی ہے، اور پھر جب اور زیادہ بھڑکتی ہے تو وہ اس کے پیچھے مارے پھرتے ہیں کہ اور ہمیں کوئی مل جائے جس کا ہم مال ہڑپ کر جائیں، جس کو ہم فریب اور دھوکہ دے کر اس کے حصے کا ہم کھا جائیں۔ تو یہ حالت ہو جاتی ہے، انسان ظلم در ظلم کرتا چلا جاتا ہے، اپنی ذات کی جو اس نے نشو و نما کرنی تھی وہ اس کی گروتھ وہیں پہ رک جاتی ہے۔ اس کی گروتھ تو اس وقت ہوگی جب آپ اپنے حصے کا کھائیں گے، دوسروں کے حصے کا نہیں کھائیں گے۔ جب آپ اپنے حصے کا کھائیں گے اور اس میں سے بھی آپ ضرورت مندوں کو دیں گے، پھر تمہاری ذات کی گروتھ ہوگی، پھر تم آگے بڑھو گے۔ نہیں، اگر کسی کا حصے کا کھاؤ گے تو تمہاری ذات کی نشو و نما وہیں رک جائے گی۔ تو یہاں سے پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، پستی شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو قرآن کریم اس کو آگ سے تشبیہ دے رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے، وہی پھر آگ کی بات ہو رہی، کہتا ہے وَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے، اس آگ میں ان کی صلاحیتیں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ وہ تو لوگوں کا مال غصب کرنے میں لگے رہے، لوگوں کے پیچھے لگے رہے کہ کسی طرح سے ان کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر جو اللہ نے پوٹینشیلٹیز رکھی ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی صلاحیتوں کو تو اسی وقت استعمال کریں گے نا جب خود اپنے ہاتھوں سے کمائیں، اپنے دماغ سے سوچیں، اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے کام لیں اور محنت کریں، اس سے ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ اگر وہ ان صلاحیتوں سے کام ہی نہ لیں تو ظاہر ہے وہ پھر محنت بھی نہیں کریں گے، وہ اسی کوشش میں رہیں گے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے اور ظلم سے اس کا مال جو ہے ہتھیا لیا جائے۔ تو اس سے وہ پھر وقتی طور پر ان کو فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس وہ ظلم کے ذریعے سے مال آ تو جاتا ہے، لیکن اس سے ہوتا نقصان یہ ہوتا ہے ان دی لانگ رن کہ ان کی اپنی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جن صلاحیتوں کی روح سے انہوں نے خود کمائی کرنی تھی، اب وہ صلاحیتیں ان کی بیکار ہو گئی۔
ظلم بھی کر لیا، اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع کر لیا، اپنی ذات کی نشو و نما، اس کی جو گروتھ ہے وہ بھی ان کی رک گئی، اور اگلی زندگی کے لیے وہ کوالیفائی بھی نہ ہوئے، اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یہ نقصان ہوتا ہے۔ بظاہر تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کتنا بڑا انہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ دہکتی ہوئی آگ بھی چولہے والی آگ نہیں، یعنی جب صلاحیتیں ہی جل کر راکھ ہو جائیں تو انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کی ذات کی نشو و نما ہی رک گئی، اس کی ساری جو صلاحیتیں جل کر راکھ ہو گئیں، تو اس کو کیا ملنا ہے؟ تو وہ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں، نامراد ہو جاتے ہیں، ان کا پھر کسی نعمت میں حصہ نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کریم کو سوچا کریں، سمجھا کریں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔